الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ آمین۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ آمین۔ اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ آمین۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بے شک۔ اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، بے شک، بے شک۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، بے شک، بے شک۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی کہنے والے نے ہم سنیوں کے عقیدے کا بہت پیارا شعر کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں،
معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ ہم اور آپ اس وقت جشن غریب نواز کی محفل پاک میں شامل ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں کہ ان محفلوں میں 2-4 گھنٹے گزارنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر میرا کریم ہمارا اور آپ کا یہاں ایک لمحہ گزارنا بھی قبول فرما لے تو کل قیامت کے دن وہی ایک لمحہ جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کہ یہ محفل وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جہاں صرف بیٹھ کر سننے پر ثواب نہیں ملتا، جہاں صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنے ہی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان محفلوں کی طرف جتنے قدم بڑھتے ہیں اللہ ہر قدم پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان محفلوں میں جو وقت گزرتا ہے اللہ اس وقت لمحے گھڑیوں کے عوض بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سیکھتے سنتے ہیں اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایسی محفلوں میں ہم جو سانسیں لیتے ہیں اللہ ہر ایک سانس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا 7واں مہینہ جسے ماہ رجب المرجب کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اگر اس ماہ مبارک کی میں بات کروں تو بڑی گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں برکتوں والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سنیوں سے پوچھا جائے تو ہمیں اس مہینے کے بارے میں صرف 2-3 چیزیں معلوم ہیں، علاوہ اس کے ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ اگر پوچھے تو لوگ کہیں گے اس مہینے میں غریب نواز کی چھٹی شریف آتی ہے، لوگ کہیں گے اس مہینے میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے، لوگ کہیں گے اسی مہینے میں امام جعفر صادق کی نیاز کی جاتی ہے، لوگ کہیں گے اسی مہینے کے آخری عشرے میں شب معراج آتی ہے۔ بس یہی 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں اس مہینے کے بارے میں معلوم ہے۔ حالانکہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ صرف 2-4 دن جو ہے اس میں عظمتوں برکتوں والے نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا مہینہ اپنے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کو لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان پورا اللہ۔ کا پورا مہینہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں غریب نواز کی چھٹی یاد ہے، ہمیں امام جعفر صادق کی نیاز کی تاریخ یاد ہے، لیکن ہمیں شاید یہ معلوم نہیں کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو امام جعفر صادق کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام سید محمد باقر کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو اب آپ سوچیں، امام جعفر صادق یعنی بیٹے کی تاریخ یاد ہے لیکن ان کے والد کی تاریخ کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ امام سید محمد باقر کی تاریخ وصال 1 رجب۔ اور میں آپ کو بتا دوں سیدنا سلطان الہند عطائے رسول کے وصال کی تاریخ ہمیں پتا ہے کہ چھٹی شریف غریب نواز کے عرس کی تاریخ، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ اسی مہینے کی 14 تاریخ یہ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ ہے۔ تو ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب فروری کا مہینہ ماہ رجب کے ساتھ گزر رہا تھا تو 14 فروری کو ہماری قوم کے بہت سے جوانوں نے ویلنٹائنس ڈے منایا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ ویلنٹائنس کون ہے، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تمہارے خاندان کا، تمہارے رشتے کا، تمہارے علاقے کا، تمہارے مذہب کا، تمہارے مسلک کا، تمہارے عقیدے کا، آخر تم ویلنٹائنس ڈے کیوں مناتے ہو؟ تو نوجوان کہتے ہم عشق کے نام پر اس دن کو مناتے ہیں، ہم محبت کے نام پر اس دن کو مناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں عشق اور محبت کے نام ہی پر کوئی دن منانا ہے تو تم عیسائی کی تاریخ کو کیوں مناتے ہو؟ ایک اللہ رسول کے باغی کی تاریخ کو کیوں مناتے ہو؟ تم رجب کی 3 تاریخ کو منایا کرو کہ ماہ رجب کی 3 تاریخ یہ سید التابعین سیدنا اویس قرنی کے وصال کی تاریخ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور سیدنا اویس قرنی سے بڑا نبی کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ اگر عشق و محبت کے نام پر منانا ہے، کسی عاشق کے نام پر منانا ہے، تو آپ کسی عیسائی کے نام پر کیوں منائیں گے؟ منانا ہے تو حضور کے عاشق کے نام پر مناؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سیدنا اویس قرنی کے نام پر مناؤ کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد چھٹی شریف غریب نواز کی تاریخ آتی ہے، اس کے بعد 13 تاریخ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں مولا کائنات کے ولادت کی تاریخ ہے۔ 14 تاریخ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 14 تاریخ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، اور 14 تاریخ سلطان الہند عطائے رسول کے ولادت کی تاریخ ہے، اور 15 رجب کی تاریخ یہ امام جعفر صادق کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 15 رجب ہے، یاد رکھے 15 رجب۔ اور 15 کے بعد جو بڑی تاریخ آتی ہے وہ 22 رجب کی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے 22 رجب المرجب کی، اور 22 کے بعد جو بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی ہے، جو آنے والی 27 رجب۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کی شکل میں سب سے عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 2 سب سے عظیم معجزات دیے، وہ 2 کیا ہیں جانتے ہیں؟ ایک تو قرآن ہے اور دوسرا سفر معراج۔ یہ 2 سب سے بڑے معجزے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں بعض روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ 27 رجب ہی وہ پہلی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ کی طرف سے حکم لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حاضر ہوئے تھے۔ اسی طرح 27 رجب کی تاریخ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ اور لیے ہوئے ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ 27 رجب ہی کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ تو 27 رجب کی تاریخ بھی اپنے اندر بہت سی تاریخوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری تاریخیں یاد رکھا کرے کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرا تو مشورہ یہ ہے اپنے گھروں میں آپ اسلامک کیلنڈر لگا کر رکھا کریں۔ سنی دعوت اسلامی کا جو کیلنڈر آتا ہے نا، دوسری آرگنائزیشنز بھی جو کیلنڈر چھاپتی ہیں، آپ وہ کیلنڈر لگا کر رکھیں، اور اسلامی مہینوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اسلامی تاریخوں اور دنوں پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اس پورے مہینے میں کن کن اولیاء اکرام کے ولادت کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، عرس کی تاریخ ہے، ان ساری تاریخوں کو ہائی لائٹ کر لیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ ہر مہینے اللہ والوں کی جو تاریخیں آتی ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش کر کے ان کی محبت اور غلامی کا ثبوت دیا کرو کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، میں کہتا ہوں سنیوں، غریب نواز کی تاریخ جتنا دھوم دھام سے مناتے ہو، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس سے زیادہ دھوم دھام سے صدیق اکبر کی تاریخ منائی جائے، اس سے زیادہ دھوم دھام سے سیدنا عمر فاروق اعظم کی تاریخ منائی جائے۔
غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، کیونکہ یہ ان اولین میں سے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ غریب نواز کی چھٹی یاد ہے، غوث اعظم کی 11ویں برابر یاد ہے، اعلیٰ حضرت کی 25 تاریخ بھی یاد ہے، لیکن ہمیں صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ یاد نہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ یاد نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جتنا 11ویں پر زور دیتے ہو، جتنا چھٹی پر زور دیتے ہو، اتنا ہی صحابہ کی تاریخوں کو منانے پر بھی زور دیا کرو۔ آپ دیگے نہ کر سکو، آپ خوب لنگر نہ کر سکو، آپ لمبے چوڑے جلسے نہ کر سکو، تو کم سے کم کوشش یہ کیا کرو، ان اللہ والوں کی تاریخ جب آئے تو اپنی اپنی مسجدوں میں لوگوں کو جمع کر کے اپنی مسجد کے امام سے کہو صدیق اکبر کی شان میں کچھ بیان فرما دیں، اور میں گھر سے شربت بنا کر لاتا ہوں تاکہ صدیق اکبر کے نام پر لوگوں کو پلایا جائے، اور جب پینے والے پوچھے کہ یہ تو نے کیوں پلایا ہے، سنی تو شربت صرف محرم میں بانٹتا ہے، آج یہ شربت کہاں سے آ گیا، تو کہنا محرم میں کربلا والوں کے نام پر بانٹتے ہیں، آج کے دن ہم یار غار مصطفیٰ کے نام پر بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اگر ہم نے آج سے اس کی شروعات نہیں کی، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ جو وائی فائی والی جنریشن ہے نا، یہ جو ٹک ٹاک والی جنریشن ہے آج کی، یہ جو پب جی والی جنریشن ہے، یوٹیوب والی، آنے والے 15-20 سال کے بعد اس نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا حضرت بلال ہیں کون، جناب ابو ہریرہ ہیں کون، سلمان فارسی کس کا نام ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ جس کو نچنیوں گویوں کی تاریخ معلوم ہوتی ہے، وہ جس سے پوچھا جائے کہ 2012 میں کس ٹیم نے آئی پی ایل جیتا تھا، تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کس کرکٹر کو مین آف دا میچ ملا تھا 2018 میں، یہ بھی بتا سکتا ہے کس نے سب سے زیادہ رن بنایا تھا، کس نے سب سے زیادہ وکٹ گرایا تھا، یہ سب بتا سکتا ہے کس ہیرو کا کس ہیروئن کے ساتھ چکر چلتا ہے، کون کس کی بیوی ہے، بچے کس کے ہیں، یہ سب بتا سکتے ہیں، کون سی فلم سب سے زیادہ اس کی ہٹ ہوئی ہے، اس کی نئی آنے والی فلم کون سی ہے، یہ نئی جنریشن سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن اس سے اگر پوچھو گے کہ جناب ابو ہریرہ کون ہیں، حضرت بلال کون ہیں، سلمان فارسی کون ہیں، حضرت زید بن حارثہ کون ہیں، اگر پوچھو گے تو یہ آنے والی جنریشن 15-20 سال کے بعد ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گی۔ اور میں آپ کو بالکل نئی بات بتاتا ہوں، سنی سنائی پڑھی پڑھائی نہیں، ایک مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ماہ محرم میں جب سب طرف جلسے چل رہے تھے تو ایک پڑھا لکھا مسلمان حیران پریشان میرے پاس آیا، سوٹ بوٹ والا، جمعہ کی نماز کے بعد میرے کمرے میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں۔ امام صاحب نے کہا بتائیے کیا سوال۔ امام صاحب نے سوچا شاید وضو کے بارے میں پوچھے گا، نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ جو حضرت حسین، ہم تو امام حسین کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ کہیں اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کتنا دین سے دور ہے وہ بندہ، ہے مسلمان، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مولا کائنات سے امام علی مقام کا رشتہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ امام صاحب نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ یہ حضرت علی کے جو ہیں بیٹے لگتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں۔ ادباً انہوں نے جواب دیا۔ اب وہ آدمی بتانے کے لئے کہ میں بالکل زیرو نہیں ہوں، میں بھی کچھ علم رکھتا ہوں، کہتا ہے اچھا اگر حضرت علی کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ کے بھی بیٹے ہوں گے، یعنی مجھے پتا ہے کہ حضرت علی کی بیوی کا نام کیا، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوں گے۔ تو کہا ہاں تم نے صحیح کہا، یہ خاتون جنت اور مولا کائنات کے بیٹے۔ تو اس نے کہا چلیے اب ان کا رشتہ تو آپس میں سمجھ میں آ گیا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت حسین ہے نا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سے رشتہ معلوم ہو گیا،
मौलाए कायनात से रिश्ता मालूम हो गया। अब कहता ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते। फिर इमाम साहब ने समझाया कि जब खातून जन्नत इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो जाहिर है कि जब उनके बेटे हुए तो हमारे नबी के नवासे लगते। यूं एक्सप्लेन करना पड़ा। ये आज की बात करता हूं, तो आप सोचें कि कल का आने वाला दौर कैसा होगा, कल का आने वाला वक्त कैसा होगा। इसलिए मुसलमानों अपने घरों में कैलेंडर लगा कर रखो, इस्लामी तारीखों पर, महीनों पर, हिजरी पर नजर रखा करो। हमें नवंबर दिसंबर तो बराबर याद है, हमें रजब शाबान और रमजान याद नहीं है। हमें जो है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों कौन सा सन चलता है ये मालूम है, कौन सी हिजरी चलती है ये मालूम नहीं है, अंग्रेजी के एतबार से ये कौन सा महीना है मालूम है, लेकिन इस्लामी के एतबार से ये पांचवा है कि छठा है कि सातवां हमें मालूम नहीं है। जबकि होना ये चाहिए हम अपना सारा काम भी किया करें तो इस्लामी तारीखों के एतबार से किया करें, हम इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से किया करें। हम ये नहीं करते हैं, हाँ शादी की तारीख निकलने लगे तो हम जरूर कैलेंडर देख लेते हैं कहीं कमर अकरब तो नहीं है, वो सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि इस दिन में तारीख न रखी जाए। अलावा उसके बताइए इस्लामी तारीखों से हमारा क्या ताल्लुक है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों अपने कैलेंडर पर नजर रखा करो, बुजुर्गाने दीन की तारीखों पर नजर रखा करो, और अल्लाह जो तौफीक दे वक्तन फवक्तन उनकी बारगाह में अपनी गुलामी का भी सबूत पेश किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। ये जश्न गरीब नवाज की महफिल, जानते हो हम औलिया इकराम के नाम पर महफिल कर लें, जलसा कर लें, कुरान खानी कर लें, उनकी बारगाह में हाजिर होकर फूल चादर चढ़ा दें, उनके नाम पर लंगर लुटा लें, कुरान खानी का एहतमाम कर लें, हम जो कुछ भी करें, यकीन जानो ये सब कुछ करके हम अल्लाह के वली पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि हम खुद अपनी जान पर एहसान किया करते हैं। हमारा ये सब करना उनके काम नहीं आएगा, बल्कि हमारी आखिरत में ये काम आने वाला है, हमारे लिए काम आने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत में उसको उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ। मैं सुन्नियों तुमसे पूछता हूं, तुम कयामत में वैलेंटाइंस के साथ उठना पसंद करोगे कि सैयदना उवैस करनी के साथ उठना पसंद करोगे? चॉइस तुम्हारी है। वो जो कॉलेज में जाने वाले रोज डे मनाते हैं, टाई डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, जो इस तरह के डेज मनाते हैं, आप सोचे कि आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा। हम सुन्नी कितने खुशनसीब हैं, हम कोई और डे मनाए न मनाए, हम अल्लाह वालों की तारीखें मनाया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बेशक, न बेशक। जाने किस गली में। और सुन्नियों ये हमारी आपकी बड़ी खुशनसीबी कि अल्लाह ने हमें और आपको मोहब्बत करने वाली जमात में पैदा फरमाया है। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सीने में जो दिल है ना, इस दिल में मेरे करीम ने मोहब्बतें कूट कूट कर रख दी है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पैरोकार हैं, लेकिन हम 1,24,000 40,000 कमोबेश तमाम अंबिया से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम शोहदा से मोहब्बत करते हैं, हम ताबईन और तबे ताबईन इकराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत के अतहार से मोहब्बत करते हैं, हम हर सूफी से मोहब्बत करते हैं, हर पीर फकीर से मोहब्बत करते हैं, हर मखदूम मजजूब से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के एक वली से मोहब्बत करते हैं। और हम सुन्नियों की मोहब्बतों का हाल ये है कि जिसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत हो, हम हर उस सुन्नी से भी मोहब्बत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हमारे दिल में नफरत है तो किसके लिए जानते हो? अगर हमारे दिल में बुग़्ज़ व अदावत है तो किसके लिए? वो जो अल्लाह वालों से दुश्मनी करता है हम उससे नफरत करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं और आले रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। हमने सबकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल रखा है, और इसीलिए मेरे इमाम ने कहा हम
اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے، اپنے تقووں پر ناز نہیں کرتے، اپنی شب بیداریوں پر ناز نہیں کرتے. ہم نماز پنجگانہ کے پابند ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ توفیق دیتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی، ہم نے حضور کی سنت پر عمل کیا، لیکن ہم کسی چیز پر ناز نہیں کرتے. اگر ناز کرتے ہیں تو اپنے بڑے بڑے انہی آقاؤں کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. ہم کیوں نہ کریں؟ ہمارے امام نے پیغام دیا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو جب ہمارے امام ان آقاؤں کی غلامی پر ناز کرے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم کیوں نہ ان آقاؤں کی غلامی پر ناز کریں؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یقین جانو کل قیامت میں یہی محبتیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی لیے اللہ. میرے امام نے ایک مقام پر کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے. کہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں نا، آج بہت سارے باطل فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ہر فرقے والا اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا، سچا، جنتی، بخشا بخشایا. کوئی کہتا ہے ہم قرآن والے، کوئی کہتا ہے ہم حدیث والے. سب کے سب اپنے آپ ہی کو بخشا بخشایا کہتے ہیں. لیکن سنیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، علماء اور سادات اکرام کی موجودگی میں آپ بتائیں، جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا ہے؟ کیا کسی چکرالوی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی بھوچالوی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی قادیانی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی مرزائی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی نیچروی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی سو کالڈ اہل قرآن نے لہرایا ہے؟ کیا کسی نام نہاد اہل حدیث نے لہرایا ہے؟ کیا کسی تبلیغی نے لہرایا ہے؟ کیا کسی بورا بوری نے لہرایا ہے؟ کیا کسی شیعہ نے لہرایا ہے؟ کیا کسی خوجہ نے لہرایا ہے؟ کیا کسی غیر مقلد نے لہرایا ہے؟ ہند کی سرزمین پر بتاؤ اسلام کا پرچم کس نے لہرایا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا میرے خواجہ غریب نواز نے لہرایا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غریب نواز گستاخ رسول کا نام نہیں، عاشق رسول کا نام نہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان غریب اللہ. نواز کسی غیر مقلد کا نام نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام ہے. آج بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے اور کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے. پتہ ہے کہ نہیں آپ کس کی بات کر رہا ہوں؟ اشارہ سمجھتے ہیں. اب تو سنی اتنا ایجوکیٹڈ ہو گیا کہ سمجھ جاتا ہے اشارہ. آج کل جانتے ہیں مارکیٹ میں دو چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. دو چیزیں، ایک ہے سیلفی اور دوسرا ہے جی نہیں پتا، چلیے میں بول دیتا ہوں. ایک ہے سیلفی اور دوسرا ہے سیلفی. یہ دو چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں اور یہ دونوں خطرناک ہیں. دونوں، سیلفی سے جان کا خطرہ ہے اور سیلفی سے ایمان کا خطرہ ہے. سیلفی کے چکر میں کتنی جانیں گئی ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پتا چلے گا سیلفی کے چکر میں کئی جانیں جا چکی اور سیلفی کے چکر میں کئیوں کے ایمان جا چکے. یہ دونوں ڈینجرس ہیں. اللہ دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم کہیں جاتے تھے نا تو لوگ ہم سے مصافحہ کرتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے. اب تو مصافحے میں بھی انٹرسٹ نہیں رہ گیا. وہ قریب آ کر کھڑے ہوتے، کہتے حضرت ایک سیلفی لے لوں کیا؟ ارے مصافحے میں تو ثواب ہے، حضور نے فرمایا. سیلفی کا ثواب کیا سیمسنگ نے بتایا ہے؟ ایپل والے نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یہ سیلفی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ دونوں چیزیں ڈینجرس ہے، ایک جان کے لیے اور ایک ایمان کے لیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو جو دوسرے والے کیٹیگری کے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، کیا ضرورت ہے امام اعظم کو ماننے کی؟ امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، کسی کو نہیں مانتے.
یہ سیرے سے انکار کرتے تو جانتے میں کہتا ہوں ان سے بحث نہ کیا کرو، بلکہ ان کو صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ غریب نواز چونکہ حنفی تھے، انہوں نے ہم کو ایمان کی دولت لا کر دی، تو جیسے ہم نے غریب نواز کو پایا ویسے ہی ہم بن گئے الحمدللہ۔ تو جن کو ایمان ملا ان کو امام بھی ملا، اور جن کو ایمان ہی نہیں ملا ان کو امام کہاں سے ملنے والا ہے؟ بے شک بے شک، ان کو امام۔ اب یہاں پر بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جشن غریب نواز کی محفل میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ چل رہے ہیں نا میرے ساتھ دھیرے دھیرے، اجازت تو بتاتا چلو۔ اسی باطل فرقے والے نے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا اور دوران تقریر ایک چٹھی لا کر دی، اور چٹھی میں سوال تھا کہ یہ جو آج مسلمانوں نے 4 الگ الگ امام بنا رکھے، کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر، یہ شافعیوں کا، یہ حنبلیوں کا، یہ مالکیوں کا۔ جیسے مسلمانوں نے 4 الگ الگ امام بنا لیے دنیا میں، کیا قیامت میں بھی 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوگا کہ حنفی یہاں چلے جائیں، شافعی یہاں؟ اب یہ سوال میں نے پہلی بار سنا تھا، کبھی پڑھا بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی بلینک ہو گیا، بالکل بلینک۔ لیکن میں نے دیکھا، میرا تجربہ میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، دنیا میں ہم سنیوں سے کتنے مناظرے ہوئے، سارے باطل فرقے والے مناظرہ کر چکے، یہودی بھی کر چکے، عیسائی بھی کر چکے، مشرکین بھی کر چکے، الگ الگ ٹاپکس پر سب سے مناظرہ ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا پر ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں فرمایا ہے۔ جب بھی دنیا میں مناظرے میں کبھی جیتے ہیں تو صرف سنی جیتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے، دو کے علاوہ جیت کبھی مقدر بنی نہیں ان کی۔ تو سوال جب آیا تو میں بلینک ہو گیا، لیکن 10 سیکنڈ کے اندر اللہ نے محبوب کے صدقے میں کرم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو قیامت میں 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ ارے سن لو، کل قیامت میں صرف 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے، ہم سنیوں کے لیے تو ہزاروں کاؤنٹر ہوں گے۔ میں نے کہا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، اس کے بعد ہر نبی شفاعت کرائے گا، ہر ولی شفاعت کرائے گا۔ میں نے کہا تم کون سی حدیثیں پڑھ کر آتے ہو؟ کہلاتے اپنے آپ کو اہل حدیث ہو، ایسا لگتا ہے کچھ حدیثیں سنیوں کے لیے اور کچھ تمہارے لیے۔ میں نے کہا ظالموں، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جہاں میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو کچا بچہ ہوگا رب سے جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے کہا تو امام حسین کی بات کرتا ہے، تو امام زین العابدین کی بات کرتا ہے، امام جعفر صادق کی بات کرتا ہے، تو مولا کائنات کی بات کرتا ہے، تو امام اعظم کی بات کرتا ہے، تو امام احمد بن حنبل کی بات کرتا ہے۔ ارے کچا بچہ بھی قیامت میں اتنا پاورفل ہوگا کہ اللہ سے لڑ کر ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے کہا سنیوں کی فکر مت کر، ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں ہزاروں کاؤنٹر ہوگا۔ کہیں امام اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام شافعی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام مالک کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام احمد بن حنبل کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں محبوب الہی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں خواجہ بختیار کاکی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مخدوم کچوچا کا کاؤنٹر ہوگا۔ میں نے کہا ہماری فکر مت کر، اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو قیامت میں انگنت کاؤنٹر ہوگا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان بے گئے۔ شک بے شک، میں نے ایک بار کہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا اتنا نہ بولا کریں آپ۔ میں نے کہا قیامت میں تو اڈوانی جی بھی مان جائیں گے، توگڑیا بھی مان جائے گا، غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، لیکن وہاں ماننا کام آئے گا؟ وہاں ماننا تو کام آنا نہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے سنیوں، اللہ نے چکڑالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے بدعقیداؤں گمراہوں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چونکہ ہم ولیوں کا عرس ہم ہی مناتے ہیں، کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ ان کا تعلق ہماری جماعت سے ہے نا، ہماری جماعت سے۔ باہر والا کیوں ان کی تاریخ منائے گا؟
باہر والا کیوں ان کا عرس منائے گا؟ آپ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں ایک دادا کا انتقال ہو تو ان کا 40واں کون کرے گا؟ آپ ہی لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ ان کی برسی کون کرے گا؟ آپ ہی لوگ کریں گے، کوئی اور تو کرے گا نہیں۔ تو غریب نواز کی چھٹی اس لیے ہم مناتے ہیں کیونکہ غریب نواز کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ بے شک۔ غوث اعظم کی 11ویں ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ غوث اعظم کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ جو آؤٹ آف جماعت ہے، جن کا رشتہ ناتا لینا دینا ہی نہیں، وہ کیوں ان کی تاریخ منائے؟ وہ کیوں منائے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب آئیے اصل مدے پر چلتا ہوں۔ یہ محفل ہے جشن غریب نواز کی، جشن غریب نواز کی محفل ماہ رجب المرجب میں ہر طرف سجتی ہے، لیکن میں جہاں جاتا ہوں نا، اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی، غریب نواز ہندوستان اس لیے نہیں آئے تھے کہ قیامت تک میرے نام پر محفلیں سجائی جائیں، قیامت تک میرا عرس منایا جائے، ٹرین کا نام میرے نام پر ہو، لاکھوں کا مجمع میری چوکھٹ پر ہو، میرے نام پر پھول چادریں بیچی جائیں، میرے نام پر لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور کیا جائے۔ غریب نواز اس لیے نہیں آئے تھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم جشن غریب نواز تو مناتے ہیں، ہم نے مشن غریب نواز کو فراموش کر دیا ہے، جبکہ جشن سے زیادہ ہمیں غریب نواز کے مشن پر نظر رکھنا چاہیے۔ اور غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ غریب نواز خود سے آئے نہیں، غریب نواز کو مدینے کے تاجدار نے بھیجا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا کی مرضی سے آئے تھے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک مشن لے کر آئے تھے، ایک ٹارگٹ لے کر آئے تھے، ایک ایم لے کر آئے تھے، ایک مقصد لے کر آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں غریب نواز کی ٹوٹل عمر 97 سال، 97 ایئرز، اور 97 سال میں میرے غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے نہیں آپ؟ لگتا ہے کچھ لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا؟ تو جیسے سینوں سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی، وہ آئی نہیں۔ غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، کسی ایک کو کلمہ پڑھانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے بچپن کا دوست ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پر، پب جی پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ہر جگہ رہتا ہے، لیکن مسجد میں اس کو ہم لے نہیں جا پاتے ہیں۔ ہم کہتے چل نماز پڑھتے، وہ نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ بچپن سے ہم نمازی نہ بنا سکے، اللہ کی توفیق سے ہم نے داڑھی رکھا، ہم اس کو داڑھی کی دعوت نہ دے سکے، ماں باپ کے باغی غدار کو ماں باپ کا وفادار نہ بنا سکے، ایک شرابی اور جواری کو ہم نیک نمازی نہ بنا سکے، اپنے جیسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو گناہگار اور سیاہکار تھا ہم نیک نہیں بنا پاتے ہیں۔ اور غریب نواز نے مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھایا ہے، بلکہ جن کی رگوں میں کافر باپ دادا کا خون دوڑتا تھا، وہ جو صدیوں سے کفر کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے غریب نواز نے ایسے 95 لاکھ لوگوں کو اس دلدل سے نکالا ہے، اور ان کی آوارہ پیشانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی کام ہے میرے بھائی؟ میں تو انہیں بھی چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح ہے۔ معاذ اللہ، ظالم نبی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کے نواسے کی برابری کر کے دکھا دے۔ انہوں نے 95 لاکھ کو پڑھایا، تو 95 لوگوں کو پڑھا کے دکھا دے، 95 لوگوں کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا غریب نواز نے۔ آپ جانتے یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، حالانکہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ غریب نواز جب نکلے تھے سفر پر تو اس سے پہلے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ہماری مائیں بہنیں سن لیں، فضائل کے اعتبار سے بیان کیے دیتا ہوں۔ غریب نواز جب مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے، لاہور سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے والے تھے، تو سرحد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھوں پر تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ۔ ہندوستان پہنچے نہیں، ابھی اجمیر آئے نہیں، ابھی تو سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی
1,00,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. غریب نواز نے خوشی کے مارے اپنی والدہ کو خط لکھا. حالانکہ میں نے کہا معتبر روایتوں سے یہ بات ملتی ہے آپ کی والدہ دنیا سے پردہ کر چکی تھی, لیکن بعض لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے آپ نے اپنی والدہ کو خط لکھا اور لکھا کہ امی جان اللہ کا بڑا کرم ہوا, ابھی میں ہندوستان میں داخل نہیں ہوا, میرے ہاتھ پر تقریباً 1,00,000 لوگ مسلمان بن چکے ہیں, اے امی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو جانتے ہو ماں نے خط کا جواب لکھا اور جواب میں لکھا کہ بیٹا معین الدین واقعی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ پر بڑا فضل فرمایا, اللہ کے حبیب نے تجھے دین کا خادم بنایا, اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن میرے بیٹے معین الدین تو کبھی یہ نہ بھولنا کہ جو تیرے ہاتھ پر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور جو تیری زبان میں تاثیر ہے اس میں سارا تیرا کمال ہے, نہیں نہیں بیٹے اس میں تیری ماں کا بھی کمال ہے. اور آگے لکھتی ہے اے بیٹا معین الدین جانتا ہے اس میں تیری ماں کا کیا کمال ہے, اللہ گواہ ہے جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا تھا کبھی بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا, پہلے وضو کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پھر میں تجھے دودھ پلاتی تھی, اور یہ اسی دودھ کا نتیجہ ہے اللہ نے تیرے دل کے اندر تقوی پیدا کیا ہے, اللہ نے شب بیداری عطا کی ہے, اللہ نے محبوب کی محبت عطا کی ہے, اللہ نے اپنا خوف عطا کیا ہے. یہ جو تیرا اخلاق اچھا ہے, تیرا کردار اچھا ہے, تیری آنکھوں میں شرم ہے, تیری زبان میں تاثیر ہے, یہ تیری ماں کی دودھ کی تاثیر کا نتیجہ ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں بتائیں وہ جب دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو کیا بتائیے باوضو ہو کر دودھ پلاتی ہیں, کیا بتاؤ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلاتی ہیں, بلکہ ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کا حال تو یہ ہے الا ماشاءاللہ سامنے سیریل چل رہا ہوتا ہے اور گود میں بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, وہ آٹا گوندتی ہے تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, وہ روٹی بیلتی ہے تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, وہ کبھی گانے سن رہی ہوتی ہیں کبھی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب بتائیے غریب نواز کی ماں جب وضو کر کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اولاد کو دودھ پلاتی ہے تو معین الدین اجمیری غریب نواز بن کر چمکنے لگتے ہیں آسمان پر. اب آج کی ماں اگر ٹی وی سیریل دیکھ دیکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو بتائیے بیٹا نچنیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ڈسکو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا, ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا, یوٹیوبر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. اور پھر ماں ہم سے آ کر کہتی ہے حضرت ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا. کبھی کبھی مائیں کہتی حضرت میرا بیٹا مجھے کچھ کہتا ہے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا میرے شوہر کو کہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اس کے ابا نے کتنی قربانیاں دی ہے اس کو معلوم نہیں ہے, لیکن اپنے باپ کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا. کبھی کوئی ماں آ کر کہتی ہے ہمارے بیٹے کے لیے دعا کرنا, کبھی کوئی باپ آ کر کہتا ہے ہمارے بیٹے کے لیے دعا کرنا, کبھی کوئی شوہر آ کر کہتا ہے حضرت میں نے اپنی بیوی کے حق ادا کرنے کے لیے, اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے, جو چاہا ہے پہنایا ہے, جو چاہا ہے کھلایا ہے, جہاں چاہا ہے گھمایا پھرایا ہے, اپنی بیوی کی ہر آرزو کو میں نے پورا کیا. لیکن میری بیوی شارٹ ٹیمپر ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر الجھ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑنے لگتی ہے, کبھی بچوں کو مارنے لگتی ہے, کبھی استاد کہتا ہے شاگرد میری بات نہیں مانتا, کبھی دوست کہتا ہے دوست میری بات نہیں مانتا, کبھی مالک کہتا ہے نوکر میری بات نہیں مانتا. ہم جیسا ایک انسان اگر دوسرا انسان اس کی بات نہ مانے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے, پتہ نہیں لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے. میں کہتا ہوں اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ بیوی تمہاری بات مانے, تم چاہتے ہو اولاد تمہاری بات مانے, تم چاہتے ہو تمہارے شاگرد تمہاری بات مانے, تم چاہتے ہو تمہارا نوکر اور دوست تمہاری بات مانے. نہیں مانتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ جو نہیں مانتے ہیں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتا مجھے, کیا تو اللہ کی بات مانتا ہے, کیا تو رسول اللہ کی بات مانتا ہے؟ جب تو اللہ رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں تو تیرے اپنے تیری بات کیسے مانیں گے؟ ارے تیرے اپنے نہیں مانتے, قصور ان کا نہیں, قصور تیرا ہے. اور دیکھ لے ایک طرف جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں صرف ان کی بیوی, ان کی اولاد, ان کے شاگرد ان کی بات نہیں مانتے. جو اللہ رسول کی مانتے ہیں اگر وہ کہہ دیں تو ان کی کھڑاؤ بھی ان کی بات مانتی ہے, انا ساگر کا پانی بھی ان کی بات مانتا ہے. ارے جوگی جے پال آدمی تھا پرتھوی راج چوہان کا, لیکن اگر وہ کہہ دیں تو جوگی جے پال بھی ان کی بات مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر
اللہ کی بات مانا ہے، رسول اللہ کی بات مانا ہے، اپنے نفس کو فالو نہیں کیا، اپنی خواہشات کو فالو نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، مجھے بتاؤ 95 لاکھ لوگوں کو میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، کہیں کوئی ایک روایت من گڑنت جھوٹی بھی ہو، فیک بھی ہو تو لاؤ۔ غریب نواز نے کسی کو تھپڑ مارا تھا کہ مسلمان بن جا؟ غریب نواز نے کسی کا گریبان پکڑا تھا، دھمکایا تھا کہ مسلمان بن جا ورنہ گردن کاٹ دوں گا؟ آبادیاں اجاڑی تھی، کسی بچی کو بیوہ بنایا، کسی کی اولاد کو یتیم کیا، کسی بستی میں آگ لگائی، کیا کیا غریب نواز نے؟ کسی کو اف تک نہیں کہا میرے غریب نواز نے، نہ ڈانٹا، نہ دھمکایا، نہ آپ نے کوئی لالچ دی، بلکہ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چہرے کو وہ نور عطا کیا، زبان کو وہ تاثیر عطا کی کہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے مسلمان بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زبان کھلتی تھی، کفر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی تھی۔ لوگ آتے تھے جوگی جے پال کا ایجنٹ، لوگ آتے تھے پرتھوی راج چوہان کا ایجنٹ بن کر غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہاں آنے کے بعد غریب نواز کے غلام بن جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ پاور، یہ صلاحیت، یہ ہنر کہاں سے ملا تھا؟ یقین جانیں، غریب نواز کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو ہم اگر گزارنا شروع کر دیں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، غریب نواز کے راستے کو اپنا لو، اللہ تمہیں پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ پھر سے کھوئی ہوئی عزت عطا فرمائے گا۔ تم جہاں جاؤ گے کامیابی بڑھ کر تمہارے قدم کو چومے گی۔ غریب نواز کسی نفس کے پیروکار کا نام نہیں، کسی دنیا دار کا نام نہیں۔ آج اجمیر شریف آپ جائیں، آپ کو غریب نواز کا گنبد دکھائی دے گا، آپ کو بلند دروازہ، جنتی دروازہ، اکبری مسجد، شاہجہانی مسجد، آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں نظر آئیں گی۔ پوچھو لوگوں سے غریب نواز کا کمرہ کہاں ہے، غریب نواز کا محل کہاں ہے، غریب نواز کی کٹیا کہاں ہے، غریب نواز سوتے کہاں تھے، کھاتے کہاں تھے، رہتے کہاں تھے، وہ مکان بھی تو ہوگا، وہ بھی دکھاؤ۔ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی یہ چیزیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ غریب نواز ہندوستان میں اپنا مکان و اپنا محل بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کفر و شرک سے نکال کر لوگوں کو جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان آج ہم اللہ۔ تقریر کرتے ہیں، ہمارے یہاں سنیوں میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں میرے بھائی، ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جلسوں کی کوئی کمی نہیں۔ جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے، پوری رات کے جلسے، لیکن جلسوں کے ذریعے جو انقلاب آنا چاہیے وہ انقلاب دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ نظر آتا ہے 2 گھنٹے تقریر کے بعد کتنوں کی زندگی بدلے گی، کتنے توبہ کر کے اٹھیں گے، کتنے بے نمازی بنیں گے، کتنے گناہگار پلٹیں گے، کچھ خبر نہیں۔ غریب نواز نے کون سی تقریریں کی تھی بتائیے، کون سی؟ آپ کو غریب نواز کی تقریریں نہیں ملیں گی کہیں بھی، کہیں ہے تو بتاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر تقریر کرتے لوگوں کو مسلمان بنانے تو غریب نواز کی تقریر کو سمجھتا کون؟ لینگویج پرابلم تھا۔ یہاں کے لوگ بتائیے کیا عربی بولتے تھے؟ غریب نواز کیا سنسکرت بولتے تھے؟ سب سے بڑا پرابلم تھا لینگویج کا۔ غریب نواز تقریر کرتے تو تقریر سمجھتا کون؟ غریب نواز قرآن پڑھ کر سناتے تو قرآن کو سن کر سمجھتا کون؟ غریب نواز قرآن پڑھنے کو دیتے تو قرآن پڑھ لیتا کون؟ غریب نواز نے نہ تقریر کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، نہ قرآن پڑھ کر سنا کر لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، بلکہ غریب نواز زمین پر چلتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، سوتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر جو یہاں کفر و شرک میں ڈوبے تھے وہ قرآن کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بننا تو دور کی بات، ہمیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟
اگر دیکھا جائے لوگوں کے پاس موبائل کون سا، تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کی پتہ نہیں کیسی انڈسٹریز چل رہی ہے کہ ایک فون سے دل نہیں بڑھتا، دو فون ہیں، ایک ایپل والا ہے ایک اینڈرائیڈ والا ہے، دو موبائل۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا دو بڑے بڑے موبائل، میں نے اس سے کہا تو نے مجھے ایک ہی نمبر دیا دوسرا دیا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت یہ والا فون صرف گیم کھیلنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا شوقین ہے، ایک بڑا سا موبائل 20 25 40 ہزار کا صرف گیم کھیلنے کے لیے اسپیشلی۔ میں نے پوچھا یہ وائی فائی تجھے معلوم تھا جب تو پیدا ہوا تھا؟ کیا تو موبائل لے کے پیدا ہوا تھا؟ یہ کیسے چلاتے تجھے معلوم تھا؟ فیس بک پر اکاؤنٹ کیسے بنانا تجھے معلوم تھا؟ یوٹیوب پر چینل کیسے بنانا تجھے معلوم تھا؟ لوڈنگ کیسے، اپلوڈنگ کیسے، ڈاؤن لوڈنگ کیسے، فارورڈنگ کیسے، سب تجھے معلوم تھا؟ یہ سب سیکھا کیسے تو نے؟ تو دنیا میں آنے کے بعد اپنی ضرورت کے اعتبار سے یہ دنیا کی تمام چیزیں تو نے سیکھ لی، لیکن اپنی قبر کے لیے تو نے قرآن کو نہیں سیکھا، محشر کے لیے تو نے قرآن کو نہیں سیکھا، جنت کے لیے تو نے قرآن کو نہیں سیکھا۔ ارے بعض گھروں کا حال تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یعنی باپ کے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، لیکن 45 سال کے باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ میری اولاد کو آ گیا مجھے نہیں آتا، بتائیے کتنا المیہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اولاد ماں باپ کی باغی کیوں ہے؟ آج اولاد ماں باپ کی غدار کیوں ہے؟ آج اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زندگی بھر باپ ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناجائز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جھوٹ بول کر آیا کوئی فرق نہیں پڑتا، وعدہ خلافی کر کے آیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کم ناپ کر ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، کم تول کر ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، غبن کر کے ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھگی کر کے ملا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں مال چاہیے، مال، اور جب اس طرح کا مال کما کر اپنی اولاد کا پیٹ پالو گے تو کیا وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کا سبب بنے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ آپ زندگی بھر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی دنیا کا لالچی کتا بن کر رہ گئی۔ بے شک بے شک۔ پورا محلہ پورا مدرسہ یتیم خانہ آتا ہے قرآن خوانی کے لیے، لیکن جوان بیٹا انتظام کے نام پہ اندر بار گھومتا رہتا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بہت شرم آئی تو تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جائے گا، چنا اور کھجور کے دانے لے کر بیج لے کر کونے میں بیٹھ جائے گا، علاوہ اس کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ بے حسی ہے۔ جانتے ایک تلخ بات کہوں گا، برا مت ماننا میرے بھائی، میں غریب نواز کی کرامات بیان کر کے بھی گزر سکتا ہوں۔ انا ساگر کو بھر لیا، کھڑاؤں کو اڑا دیا، یہ سب سنا ہے آپ نے، میں وہ بیان نہیں کرتا، یہ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ میں ایک چبھتی ہوئی بات آپ سے کہتا ہوں، میں غریب نواز کے عرس پاک میں اجمیر شریف میں تھا، حافظ صاحب بھی گئے تھے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ گئے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہم وہاں جاتے آتے کیوں ہیں؟ یقین جانے اپنی محبتوں کا ثبوت دینا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ سے برکت حاصل کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شامل کرنا ہے، مقصد اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے۔ لیکن ہم نے نہ جانے کتنے زائرین کو دیکھا ہے جو 15 20 دن تک بس کے سفر کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں، آتے ہیں کئی مزارات کی حاضری دیتے ہوئے، واپس جاتے ہیں کئی مزارات کی حاضری دیتے ہوئے، کوئی فلائٹ سے آ رہا ہے، کوئی ٹرین سے آ رہا ہے، کوئی کار سے آ رہا ہے، کوئی بس سے آ رہا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر پھول بھی خریدیں گے، چادریں بھی خریدیں گے، دھکے بھی کھائیں گے، پانی بھی چھڑکیں گے، وہاں پہنچ کر دکانوں سے اپنے گھر والوں کے لیے مٹھائیاں، ڈورے، دھاگے، اگربتی، لوبان بھی خریدیں گے۔ لیکن جانا ہو یا آنا ہو یا اجمیر شریف کی دھرتی پر 2-4 دن رکنا ٹھہرنا ہو، اس سارے سفر میں اور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی ہماری اکثریت ایسی ہے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی۔ جنتی دروازے سے گزر جاؤ، جنت میں جانے سے تمہیں کون روکے گا؟ تمہارا پھول تمہاری چادر پہنچ جائے، جنت میں جانے سے تمہیں کون روکے گا؟ بس ہم نے سمجھا اسی سے جنت، باقی اور کچھ نہیں۔
میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، غریب نواز سے زیادہ دین جانتے ہو؟ غریب نواز سے زیادہ پتا ہے کہ جنتی کون؟ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ بتائیے کوئی معمولی کام ہے؟ اور تم اسی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچو پھول چادر لے کر، ایک وقت کی نماز نہیں۔ کیا بتاؤ غریب نواز تمہارا تحفہ قبول فرمائیں گے؟ غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، کیا تم نے غوث اعظم کا یہ فرمان کبھی سنا نہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جب غوث اعظم کسی مسلمان کو جو بے نمازی ہو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا پسند نہیں کرتے تو ایسے بے نمازی کا تحفہ غوث اعظم پسند کریں گے، اس کی چادریں غوث اعظم پسند کریں گے، اس کا پھول غوث اعظم پسند کریں گے، اس کی ڈیگے غوث اعظم پسند کریں گے، اس کا تحفہ غوث اعظم پسند کریں گے۔ جب بتاؤ غوث اعظم بے نمازی کے تحفے قبول کرنے والے نہیں ہیں تو کیا غریب نواز بے نمازی کے تحفے قبول کریں گے؟ ہماری بے حسی کا عالم۔ کل شب معراج منائیں گے لوگ، چراغاں ہوگا، تقریریں ہوں گی، لوگ رات بھر نوافل بھی پڑھیں گے، 27 کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن 27 کی شب گزرنے کے بعد 27 کے دن میں ظہر کتنے پڑھنے آئیں گے، عصر کتنے پڑھنے آئیں گے، مغرب کتنے پڑھنے آئیں گے؟ اے سنیوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، میں تقریر کر رہا ہوں، کسی نے خوش ہو کر اپنا پین لا کر مجھ کو تحفے میں دے دیا، میں صرف مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، مانگتا نہیں۔ کسی نے لا کر اپنا قلم مجھ کو تحفے میں دیا، میں نے دیکھا وہ پین 5 روپے یا 10 روپے کی تھی، میں نے اس کو کہا تجھے پتا نہیں یہ میرے پاس جو پین ہے کتنے کی ہے؟ کم سے کم اپنی حیثیت نہیں، جس کو دیتا ہے اس کی حیثیت تو دیکھ، بھاگ یہاں سے، یہ کہہ کر میں اس کو بھگا دوں، بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ وہ یہ سوچے گا نہیں دیتا تو ہی اچھا تھا، میری عقل ماری گئی تھی کہ میں ان کو تحفہ دینے کے لیے گیا، یہ تو بڑے بدتمیز آدمی ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن اگر میں اس کی غریبی کو نہ دیکھوں، اس کے قلم کی قیمت کو نہ دیکھوں، بلکہ میں اس کو قبول کر لوں اور جزاک اللہ کہوں، شکریہ کہوں، میں اس کو رکھ لوں اس کے سامنے اور یہاں سے چلا جاؤں، 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد پھر آپ کی آبادی میں کہیں آنا ہوا، اسپیشلی آتے وقت میں نے وہ پین اپنی جیب میں لگا لی جو 2 سال پہلے آپ میں سے کسی نے تحفے میں دی تھی، اب بتائیے میں نے قبول کیا، آپ کو خوشی ہوئی، 1 سال 2 سال کے بعد آیا، آپ کا وہ پین میں پاکٹ میں لگا کر آیا، اب مجمع میں بیٹھے بیٹھے آپ کی اچانک نظر پڑی، آپ نے دیکھا حضرت وہی پین لگا کر آئی ہیں، بتائیے چہرہ کھل جائے گا کہ نہیں کھل جائے گا؟ آپ بغل والے سے کہو گے جو پین لگایا نا حضرت نے، یہ 8 مہینے پہلے آئے تھے تو میں نے دیا تھا، آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ اے مسلمانوں، اللہ ایسی مثالوں سے پاک ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ ذرا بتاؤ اگر ہمارے جیسا کوئی ایک عام آدمی آپ کا تحفہ ٹھکرا دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر قبول کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے جس نماز کو پیٹ کے پیچھے پھینک رکھا ہے، آپ کو پتا ہے یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ تحفہ لانے والا کون ہے؟ آج اگر کوئی کسی کے گھر آتا ہے اور ٹی سیٹ دیکھتا ہے، اگر کوئی ڈنر سیٹ دیکھتا ہے، اگر کوئی فلاور پاٹ دیکھتا ہے، اگر کوئی گھڑی دیکھتا ہے، اگر کوئی رسٹ واچ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کہاں کا کتنا خوبصورت ہے، تو جواب ملتا ہے میرا دوست امریکہ گیا تھا وہاں سے لے کر آیا ہے، یہ انگوٹھی میرا دوست عمرہ کے لیے گیا تھا وہاں سے لے کر آیا ہے۔ لوگ جگہ کا نام بتاتے ہیں کہ چیز کی ویلیو بڑھ جائے، اس تحفے کی ویلیو اور بڑھ جائے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جس نماز کو پیٹ کے پیچھے ہم پھینکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز دینے والا کون ہے؟ وہ نماز آئی کہاں سے ہے؟ وہ نماز لانے والا کون ہے؟ ارے یہ معراج کا تحفہ ہے جو دینے والا اللہ ہے اور لانے والے رسول اللہ ہیں۔ جب یہ تحفہ ہم تک آیا تو ہم نے کیا کیا؟ اے سرکار
سرکار مدینہ کے پیاردیوانوں میرے آقا فرماتے ہیں جب تم سفر پر جایا کرو اپنے گھر خالی ہاتھ مت آیا کرو, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لایا کرو. تحفہ دینا بھی سنت ہے, تحفہ لینا بھی سنت ہے. اور میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا اگر کچھ نہ ہو سکے تو چند پتھر ہی لے آیا کرو. اب یہاں پتھر لانے سے مراد پتھر نہیں لانا بلکہ پتھر کی تو کوئی ویلو نہیں ہوتی, ایک ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو وہی صحیح لے آیا کرو, خالی ہاتھ مت آیا کرو. اب جب نبی نے فرمایا سفر سے لوٹو تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاؤ. اب آقا اس عظیم سفر پر گئے تھے جہاں ان سے پہلے کوئی نبی بھی نہیں گیا, ان کے بعد کوئی جانے والا بھی نہیں تھا. اس سفر سے محبوب خالی ہاتھ جائے اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا, اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو تو نے تحفہ لانے کا حکم دیا ہے تو تو بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, لے تحفہ تو بھی اپنے ساتھ لے جا. اے محبوب ہرانے والا تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے لاتا ہے لیکن تجھے گھر والوں سے پیارے تیری امت ہے, اس لیے تحفہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں تیری قیامت تک آنے والی امت کے لیے دیا جائے گا. اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا, آقا معراج کے سفر سے نماز کا تحفہ لے کر آئے. صدیق اکبر نے سر پر اٹھا لیا, عمر فاروق اعظم نے پیشانی سے لگا لیا, مولا کائنات نے ہونٹوں سے چوم لیا, سیدنا عثمان غنی نے سینے سے لگا لیا. امام حسین اسی تحفے کو بچاتے بچاتے کربلا کے میدان میں پہنچے اور اسی کو بچانے کے لیے حالت سجدے میں سر کو کٹا دیا. یہ تحفہ امام زین العابدین تک پہنچا, امام زین العابدین نے زندگی بھر سینے سے لگائے رکھا, امام باقر تک پہنچا, امام جعفر صادق تک پہنچا, غوث اعظم تک پہنچا, غریب نواز تک پہنچا. ان سے ہوتا ہوا جب تحفہ ہم گناہگاروں سیاکاروں کے پاس پہنچا, ہم نے اٹھا کر تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. ہمیں دکان پیاری ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں IPL کا میچ پیارا ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بگ باس کا فائنل پیارا ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پیارا ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں کالج کی پڑھائی پیاری ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہم نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. اب ذرا سوچو عام آدمی کے تحفے کو ٹکراؤ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے اللہ رسول کے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے. ہم کبھی کامیاب ہو سکیں گے, ہم کبھی عزت دار ہو سکیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیاردیوانوں, آج ہم اگر کہتے ہیں یہ مصیبتیں کیوں ہیں, یہ پریشانیاں کیوں ہیں, تو لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے سعودی کا ہاتھ ہے. ہر چیز کے پیچھے تم نے کسی نہ کسی کا ہاتھ فٹ کر دیا. ہم کہتے ہیں سلنڈر مہنگا کی ہو گیا, گورنمنٹ کی پالیسی کا نتیجہ ہے. پیٹرول مہنگا کی ہو گیا, گورنمنٹ کے فیلئر کا نتیجہ ہے. یہ مہنگائی کیوں ہے, یہ ریسیشن کیوں ہے, نوٹ بندی کی وجہ سے ہے. ہر چیز کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے ہو, یہ اس کے سر پر, وہ اس کے سر پر, وہ اس کے سر پر. میں کہتا ہوں ہر چیز کے پیچھے امریکہ کا, اسرائیل کا, یہودیوں کا ہاتھ ہے. ارے تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, ذرا مجھے بتاؤ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ فجر کی نماز تم نہیں پڑھتے, ظہر کی نماز کا وقت کب ہوا کب گیا تمہیں پتا نہیں, اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے, ٹرمپ کا ہاتھ ہے, اسرائیل کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال. بے شک وہ تو ہے ہی رہزن, لیکن تیری رہبری کو کیا ہوا, تیری سیکیورٹی کو کیا ہوا, تیرے تقوی کو کیا ہوا, تیرے پابند شرع ہونے کو, تیری سنتوں پر عمل کرنے کو کیا ہوا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاردیوانوں, غریب نواز کسی دنیا دار کا نام نہیں, غریب نواز کسی نفس پرست کا نام نہیں, غریب نواز کسی خواہشات و نفسیات کے پیروکار کا نام نہیں. غریب نواز نے سب کچھ لٹایا ہے, تب جا کے اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرمایا ہے. بے شک سبحان اللہ. جانتے ہو میرے غریب نواز, آپ تھکے تو نہیں نا؟ میں اپنی گفتگو اب سمیٹتا ہوں. میرے غریب نواز جب بیعت ہوئے تو پیر و مرشد نے بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی اور کہا معین الدین تیرا کام ہو گیا, اب تو کہیں جا خدمت خلق کر, جا کر دین کی تبلیغ کر. تو
تو غریب نواز نے عرض کیا حضور ابھی میرا کام ہوا نہیں، ابھی تو میرا کام شروع ہوا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت فرمایا ہے۔ کتنے سال تک؟ جی آپ تھک گئے لگتا ہے مجھے۔ 20 سال کوئی معمولی وقت ہوتا ہے؟ اگر کسی کا باپ بستر پر پڑا ہو 3 سال تک، اگر کسی کی ماں بوڑھی ہو جائے، چل پھر نہ سکتی ہو، کھا پی نہ سکتی ہو، تو بیٹی بیٹے چھپ چھپ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کی تکلیفیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس کو اٹھا لے، میری ماں کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، اس کو اٹھا لے۔ ہم یوں اپنے بوڑھے ماں باپ جو بستر پر پڑے ہمارے محتاج، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اطمینان و سکون کی موت دے دے، اور غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں۔ اور خدمت بھی کیسی، یہ نہیں کہ پیر دبا دیا، کبھی سر دبا دیا، کبھی پانی پلا دیا، کبھی خیریت پوچھ لی، نہیں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے دنیا کا۔ آپ کے پیر و مرشد جہاں بھی جاتے، غریب نواز اپنے پیر کا بستر سر پر رکھ کر، اس پر انگیٹھی کو رکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ جہاں پیر و مرشد رک جاتے، غریب نواز فوراً ان کی جوتیوں کو اٹھا کر جھاڑتے، اپنے بغل میں دبا لیتے۔ پیر و مرشد پانی پینے کے لیے مانگتے تو غریب نواز ڈھونڈ کر ٹھنڈا پانی لا کر پلاتے، اور اگر وضو کے لیے پانی مانگتے، غریب نواز انگیٹھی میں پانی گرم کر کے اپنے پیر و مرشد کو دیتے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کئی مرتبہ کہا، اے معین الدین اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے، مجھے ٹھنڈا ہی پانی وضو کے لیے دے دیا کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے حضرت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اپنے پیر کو ٹھنڈا پانی وضو کے لیے دے دوں۔ آپ پانی گرم کر کے دیا کرتے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی ہے۔ آج ذرا دیکھو 20-22 سال کا جوان بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بوڑھی ماں بستر پر پڑی کھانستی ہو تو بیوی شوہر کو کونے میں لے جا کر کہتی ہے، یہ تمہاری ماں بستر پر پڑے پڑے کھانستی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری امی کی وجہ سے بچوں کو انفیکشن نہ ہو جائے۔ اگر بوڑھا باپ بیمار بستر پر پڑا ہو تو ماں بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، تمہارے باپ کی وجہ سے ہمارے بچے کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ میں بچوں کو بہت روکتی ہوں، دادا کے پاس مت جایا کرو، لیکن تمہارے ابا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ بچوں کو بار بار بلاتے رہتے ہیں، خود تو بیمار ہیں، اگر ڈر لگتا ہے بچے بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو تنگ آ کر کہتی ہے، دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے مرتے ہیں، تمہارے باپ سے پتہ نہیں پیچھا کب چھوٹے گا، تمہاری ماں سے پتہ نہیں کب پیچھا چھوٹے گا۔ یہ آج کی نئی جنریشن کا حال ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ بیٹا اپنی بیوی سے جو اپنی ماں کے تعلق سے، اپنے باپ کے تعلق سے ایسے کلمات سنتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اسے دیکھنا چاہیے میں اپنی اور اپنے ماں باپ کا وفادار ہوں بھی کہ غدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کیسا بیٹا ہوں، آخر میں کیسی بیٹی ہوں۔ ارے میری ماں نے میرے پیشاب پیخانے کو صاف کیا ہے، میرے ناک تھوک الٹی رال کو صاف کیا ہے، میں رات کو چیخ کر اٹھ جاتا تھا، میری ماں راتوں کی نیند قربان کر دیتی تھی۔ اگر مجھ سے پیشاب ہو جاتا، میری ماں رات بھر گیلے بستر پر سوتی تھی، مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، یہی ماں ہے جو انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھاتی تھی۔ ارے میں تو بول بھی نہیں پاتا تھا، میں بس روتا تھا، میری ماں فوراً میرے منہ کو سینے سے لگا لیتی تھی، فوراً مجھے دودھ پلاتی تھی۔ آج جب کل میں محتاج تھا تو میری ماں ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑی تھی، آج میری ماں میری محتاج ہے تو میں اپنی ماں کی خدمت کرنا دور کی بات اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے بارے میں بری الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں، بری بھلی باتیں کرتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنی قوم کے ہر جوان سے میں کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا ایک لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی جنت اس کے شوہر کی رضا میں ہوتی ہے۔ اب وہ جنت میں جانا چاہتی ہے تو سہیلیوں کو خوش نہ کرے، بھائی بہنوں کو خوش نہ کرے، ماں باپ کو
کو خوش نہ کرے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایک لڑکا اس کی جنت جانتے ہو شادی سے پہلے بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور شادی کے بعد بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی جنت شفٹ ہو گئی ہے، شادی سے پہلے ماں کے قدموں کے نیچے تھی، اب شادی کے بعد بیوی کے پلو میں ہے۔ ہم بیوی کا پلو پکڑے پکڑے چلتے ہیں اور اپنی ماں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بوڑھے باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا یہاں بھی دی جائے گی اور وہاں بھی دی جائے گی، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بغاوت کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرنا۔ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دنیا میں دکھایا ہے، اپنے ماں باپ کو راتوں کو رلایا ہے، جس نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اپنے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا ہے، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اے مسلمانوں، آج کے جوان بیٹے بیٹیوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، اور قربان میرے غریب نواز کی عظمتوں پر، میرے غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی ہے، اور یہی وجہ تو ہے پیر جب راضی ہو گیا آپ کا ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ میں اپنے معین الدین سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آتی ہے اے حسن، اے ہارون، اے عثمان ہارونی، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے بھی قبول فرما لیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر قوالی سننے کے لیے نہیں آئے تھے، ڈیگے لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، پھول چادر لٹانے کے لیے نہیں آئے تھے، عرس منانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ غریب نواز جو مشن لے کر آئے تھے، ہمیں اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں غریب نواز کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ہمیں غریب نواز کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب جاتے جاتے آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے غریب نواز اپنے سب سے قریبی مرید اور خلیفہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو خلافت دے کر دہلی روانہ کر رہے تھے، تو خواجہ بختیار کاکی نے عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ تو غریب نواز نے اپنے خلیفہ کو 4 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، 4 باتوں کی۔ میں چاروں بیان نہیں کرتا، 1-2 آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غریب نواز نے سب سے پہلے کہا تھا اے بختیار کاکی، تو دلی جا رہا ہے، وہاں جا کر تو فقیری بادشاہوں کی طرح کرنا، تیری فقیری بادشاہت کی طرح ہو، یعنی ہے فقیر لیکن کسی کے سامنے کبھی ہاتھ دراز مت کرنا، کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت۔ آپ نے فرمایا میری دوسری نصیحت یہ ہے تیرے لیے کہ تیرے پاس جو بھی آئے، جو بھی مراد لے کر آئے، ہر آنے والے کی مراد کو ضرور پورا کر دینا۔ کہے سبحان اللہ۔ اب بتائیے غریب نواز خواجہ بختیار کاکی کو نصیحت کرتے ہیں کہ آنے والے کی مراد پوری کرنا، تو اب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ گے تو مراد پوری نہیں ہوگی؟ جی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دولت چاہیے تو اجمیر جاتے ہو، وہاں ٹکسال لگا ہوا ہے، وہاں کوئی ریزرو بینک ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو اجمیر شریف جا رہے ہو، وہاں پر کیا جچہ بچہ کیندر ہے، وہاں پر بچے ملتے ہیں، وہاں جاتے ہو۔ لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں، ایک سنی کہتا ہے ہم اجمیر شریف جاتے ہیں نا ہم کو ملتا ہے، اور ایک گستاخ کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو ہم نے کہا دونوں کی بات صحیح ہے، یہ جو سنی کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے، اور یہ جو دوسرا باطل فرقے والا کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ تو تیسرے نے اعتراض کیا، اس نے کہا دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو ملتا ہے یا تو نہیں ملتا ہے، دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا نہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے نہیں ملتا ہے۔ اور میں نے کہا ملتا بھی ہر ایک کو نہیں ہے،
غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی کافر بھی جاتا ہے اور محبت میں ڈوبا دل لے کر جاتا ہے تو میرے غریب نواز اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ ارے تاریخ گواہ ہے، اگر مشرک نے بھی مانگا ہے غریب نواز نے اس کو بھی دے دیا، لیکن جو نبی کا گستاخ ہو، نبی کا باغی ہو، اگر وہ جاتا ہے تو غریب نواز اس کو ہرگز دینے والے نہیں۔ تو ہم سنی جاتے ہیں تو محبت رسول میں ڈوبا دل لے کر جاتے ہیں تو غریب نواز عطا کرتے ہیں، اور جو گستاخ کو باغی جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو کہتے وہاں ٹکسال ہے، وہاں کوئی جچہ بچہ کیندر ہے جو بچہ مل جائے گا۔ ہم نے کہا سنیوں بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر، ہمیں ایمان کی دولت کس نے عطا کیا؟ کس نے عطا کیا؟ غریب نواز۔ اب بتائی ایمان سب سے بڑی چیز ہے یا بینک بیلنس بڑی چیز ہے؟ ایمان بڑی چیز ہے کہ موٹر کار بڑی چیز ہے؟ ایمان بڑی چیز ہے کہ مکان دکان بڑی چیز ہے؟ ایمان بڑی چیز ہے کہ بیوی بچے بڑی چیز ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایمان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اور جب ایمان جیسی عظیم دولت غریب نواز نے بن مانگے عطا فرمایا ہے تو باقی جو دولتیں اس دولت کے سامنے ہیچ ہیں، اگر وہ سب مانگو گے تو کیا غریب نواز عطا نہیں فرمائیں گے؟ جب بن مانگے اتنی بڑی دولت دے دی تو باقی سب تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور غریب نواز کے لیے دینا کوئی بڑی بات بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے بختیار کاکی، تیرے پاس جو بھی آئے جیسی مراد لے کر آئے اس کو پوری کرنا۔ فرماتے کوئی بھوکا آئے تو بھوکا مت لوٹانا، کوئی ننگا آئے تو ننگا واپس مت کرنا۔ آپ بھی کہیں انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی کا فون بھائی اٹھانے کو تیار نہیں تھا کہ کہیں فون اٹھا لوں 2000 روپیہ نہ مانگ لیں، کہیں فون اٹھا لوں بچے کی فیس نہ مانگ لیں، کہیں فون اٹھا لوں گھر کا باڑا نہ مانگ لیں، کہیں فون اٹھا لوں تو یہ نہ کہے کہ بیمار ہوں کچھ پیسہ دے دے مدد کر دے۔ فون اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ غریب بھائی امیر بھائی کو فون کر رہا تھا نا تو امیر بھائی فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا، اور بعد میں کہتا ہے نیٹ ورک پرابلم تھا، بعد میں کہتا ہے میں خود پریشان تھا، اس طرح کے بہانے۔ تو خواجہ بختیار کاکی کو فرماتے ہیں بھوکا آئے تو بھوکا نہ لوٹانا، ننگا آئے تو ننگا نہ لوٹانا۔ فرماتے کوئی علم کا طالب آئے اس کے سامنے قرآن و حدیث کا انبار لگا دینا، اگر کوئی روتا ہوا آئے تو اس کے آنسوؤں میں شامل ہو جانا اور اسے لوٹانا تو ہنستا ہوا لوٹانا۔ آپ نے فرمایا ہے بختیار کاکی جب تجھ پر کوئی تکلیف و مصیبت آئے، ارے نعمت ملنے پر تو ہر کوئی مسکراتا ہے، تو مصیبت و بلا میں مسکرانا کہ مصیبت و بلا بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ والوں کے لیے۔ اور اگر اے بختیار کاکی تو نے میری ان نصیحتوں پر عمل کر لیا تو میں کہوں گا واقعی میں نے کچھ تیری تربیت کی تھی، مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے کچھ تیری تربیت کی تھی۔ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا، کہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، حضور کی سنتوں کا عامل بننا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔